حسین و جمیل جس کا نام حسن تھا، حسین و جمیل نوجوان جس کا نام حسن تھا، بڑا ہی ایماندار نوجوان، بڑا ہی خوبصورت نوجوان، بڑا ہی عہدیدار، بڑا ہی پیسے والا نوجوان گھومنے کے لیے مارکیٹ میں آیا، تفریح کرنے کے لیے بازار میں آیا کہ اچھی اچھی قالینوں کو خریدا جائے، میں بڑا مالدار ہوں، میرا نام حسن ہے، اچھی اچھی قالینوں کو خریدوں گا، دیکھوں تو صحیح کہ مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر کپڑے کتنے خوبصورت ہیں، بکنے والی اشیاء کتنی اچھی اچھی ہے۔ ایک نوجوان حسن نامی بازار میں آیا، جیسے ہی جو ہے بازار کے حسن کو دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سے ایک پردے کے عالم میں سر کے بال سے لے کے پاؤں تک برقعے کے اندر ایک حسین نوجوان بچی ہے، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی ہے۔ اس حسن نوجوان کی نظر قالینوں پر بعد میں پڑی، بازار کے حسن پر بعد میں پڑی، بازار کی روش نمائی پر بعد میں پڑی۔ اس لڑکی پر جیسے ہی حسن کی نظر جاتی ہے تو گھورنا شروع کرتا ہے۔ وہ حسن بھی بڑا حسین و جمیل، وہ حسن بھی بڑا نوجوان و مالدار ہے، گھورنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ لڑکی جو ہے اپنے اس مقام پر رہی، کتنی کی دیر تک جو ہے وہ حسن اس لڑکی کو گھورتا رہا، لڑکی کو گھورتا رہا۔ وہ بھی لڑکی جو پردے کے اندر تھی، وہ باحیا تھی، وہ حیا والی لڑکی تھی، وہ اسلام پر عمل کرنے والی لڑکی تھی، آج کل کی طرح جینس پینٹ پہن کر پھرنے والی لڑکی نہیں تھی، آج کل کی طرح ہمارے بہنوں کی طرح جو ہے روڈوں پر پھرنے والی بچی نہیں تھی۔ اس بچی کے تقویت کا یہ عالم تھا، اس بچی کے حیا کا یہ عالم تھا، اس بچی کے شرم کا یہ عالم تھا کہ اس کا سگا بھائی بھی جو ہے کبھی کبھی بچی کا چہرہ دیکھا نہیں کرتا تھا۔ وہ بچی گھر کے اندر بھی حیا کرتی تھی، اپنوں سے بھی حیا کرتی تھی، غیروں سے بھی حیا کرتی تھی۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ چچیرے بھائی سے چچیری بہن کو جو ہے شرم حیا نہیں ہے، میرے بھائی کو میرے بہن سے پردہ نہیں ہے، کوئی کزن جو ہے آج بچا ہوا نہیں ہے، اپنے بہنوں سے مذاق کرتا ہے، اس کے عیش و عائش کو دیکھتا ہے، اس کی سٹیک کو دیکھتا ہے، اس کی فٹنگ کو دیکھتا ہے، اس کے چہرے کو تکتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، کبھی کان پہ ہاتھ لگاتا ہے، کبھی جو ہے پیٹھ پہ ہاتھ لگاتا ہے۔ یہ کزن بھائی بالکل اسلام میں حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ کزن بہن کو جو ہے کزن بھائی ہاتھ لگا ہے، اس کو بار بار کھل کے دیکھے، اس کی ہنسی مذاق کرے، بالکل جائز نہیں ہے۔ باحیا لڑکی تھی، حسن گھور رہا ہے، کافی دیر تک گھورتا رہا۔ وہ بچی سامنے آئی اور عرض کرتی ہے کہ آپ مسلمان نظر آ رہے ہیں، آپ کلمہ پڑھنے والے نظر آ رہے ہیں، آپ اتنے خوبصورت ہیں۔ اس بچی نے کہا کہ آپ کے ماں باپ بھی مسلمان نظر آ رہے ہیں، مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ کسی شاعر مسلمان گھر کے تم شہزادے ہو، لیکن اس قدر مجھے کیوں بھول رہے ہو؟ بازار میں جو بھی خریدنے کے لیے آئے ہو، خریدو اور چلتے پھرتے نظر آؤ، کیا ماجرا ہے کہ تم مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہو؟ کافی دیر سے جو ہے تم مجھے گھور رہے ہو، میرے جسم کے اندر کون سی ایسی شے ہے جو تمہیں پسند آ گئی کہ تم گھور گھور کر جو ہے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال رہے ہو، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہو؟ اس حسن نوجوان نے کہا کہ میں تمہارے آنکھوں پہ فدا ہو گیا ہوں، میں تمہارے آنکھوں کی وجہ سے جو ہے سختی میں آ گیا ہوں، میں تمہارے آنکھوں پہ فدا ہو گیا ہوں، تمہاری آنکھیں لاجواب ہے، تمہارے آنکھوں میں سرخ کلر ہے، تمہارے آنکھوں کا جواب نہیں، بازار کے سارے رونق ایک طرف ہے اور تمہاری آنکھیں ایک طرف ہے۔ اس نیک خاتون نے جب سنا تو کہنے لگی ٹھہر جاؤ، تمہیں میرا وعدہ ہے، یہیں ٹھہر جاؤ، میں بھی آتی ہوں۔ وہ خاتون اپنے مکان میں جاتی ہے، وہ باحیات لڑکی باحیا لڑکی جو ہے اپنے مکان میں جاتی ہے، وہ اسلام کی مقدس شہزادی جس کے نظروں میں حیا تھا، جس کا جسم پاک و صاف تھا، اپنے مکان میں جاتی ہے، ایک تشتری لیتی ہے اور چاقو سے اپنی دونوں آنکھیں نکال دیتی ہے، دونوں آنکھیں نکال کے جو ہے تشت میں رکھ دیتی ہے، رکھنے کے بعد اس کے اوپر کپڑا ڈھانپ دیتی ہے، اپنے کنیز سے کہتی ہے چاہیے جو دونوں آنکھیں لے جا کے جو ہے وہ شہزادہ جو مجھے بازار میں تک رہا تھا، میرے آنکھوں پر فدا تھا، اس کو تحفے میں دے دینا۔ ایک چٹھی بھی لکھ کر دیتی ہے، وہ نوجوان کے قریب ایک لونڈی آتی ہے، کنیز آتی ہے اور تشت پیش کرتی ہے اور کہتی ہے نوجوان ابھی جس نیک خاتون کو تو کھول رہا تھا اس نے تجھے تحفہ دیا ہے، اس نے تجھے تحفے میں کچھ پیش کیا ہے، بڑا خوش ہوا حسن کہ ہو سکتا ہے تحفے میں یہ خبر ہو کہ مجھے بلا رہی ہوگی، تحفے میں یہ خبر ہو کہ میرے محبت پر فدا ہو گئی ہوگی، تحفے میں یہ خبر ہو
ہو کہ میرے باتوں سے جو ہے وہ باتوں سے جو ہے میری محبت میں رامزن ہو گئی ہوگی، میرے طرف مائل ہو گئی ہوگی۔ خوشی کے عالم میں تحفہ لیتا ہے حسن، اور جب چادر اٹھا کر دیکھتا ہے، کپڑا اٹھا کر دیکھتا ہے تو حیران ہے کہ طرف سے جو ہے خون نکل رہا ہے، تو آنکھیں موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کنیز نے کہا کہ تم میرا ملکہ جو ہے، میری ملکہ ہے، اس کی آنکھوں پہ فدا ہو گئی تھی نا، ہو گئے تھے نا، اس نے تحفے میں جو ہے اس نے آنکھیں دے دی ہے۔ چپی کھول کے دیکھتا ہے حسن تو کیا دیکھتا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ میری دو آنکھوں کی وجہ سے ایک اللہ کا بندہ مصطفیٰ کا امتی جو ہے گناہوں میں ملوث ہو گیا ہے، اس لیے میں نے آنکھیں نکال کے پھینک دی کہ جس کی آنکھیں کی وجہ سے، آنکھیں نکال کے تحفے میں اس لیے دی کہ میری آنکھوں کی وجہ سے تم گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ میرے آقا کا امتی، میرے خدا کا بندہ میری آنکھوں کی طرف سے گناہوں میں جو ہے ملوث ہو گیا، اس لیے میں آنکھیں نکالتی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ حسن جو نوجوان تھا تو مسلمان تھا، اس کے جو ہے سینے میں بھی جو دل تھا بے قرار ہونے لگا، بے چین ہو گیا۔ اپنے گھر میں جاتا ہے، رات بھر سوتا نہیں ہے، رات بھر کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے ایک کا گھر اجڑ گیا، مولا مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے دو آنکھیں، ایک نوجوان بچی کی آنکھیں خراب ہو گئی، میری وجہ سے مولا اس کی زندگی تباہ ہو گئی، مولا میری وجہ سے جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتی، اس نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا، مولا مجھے معاف فرما۔ وہ حسن نوجوان لڑکا، حسین و جمیل لڑکا مالدار جو ہے پوری رات جو ہے روتا ہے اور رو کر خدا سے توبہ کرتا ہے، خدا سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ تو نے تو معاف کیا ہوگا، اے پاک پروردگار میرے اس گناہ کو معاف کر دے، میں کبھی آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ رات بھر روتا رہا، کریا اوزاری کرتا رہا، خدا سے توبہ کرتا رہا، لیکن جب صبح کا وقت آیا تو دل میں خیال آیا کیوں نہ میں نے رات بھر رو رو کر رب سے توبہ کی ہے، رب سے معافی مانگی ہے۔ یہ جس کی آنکھیں ہیں، میں نے جس سے گناہ کرنے کا ارادہ کیا، میں نے جس کو بھولا ہے اس سے بھی معافی طلب کرو۔ اگر یہ بچی مجھے معاف کر دے گی، یہ نیک خاتون مجھے معاف کرے گی تو میرا مالک بھی مجھے معاف کرے گا۔ اس نیت سے حسن نوجوان جو ہے فجر کی نماز پڑھتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے فلاں بچی کا گھر کہاں ہے، فلاں بچی کے گھر کا ایڈریس پوچھتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس مقام پر اس نیک بچی کا گھر ہے، وہ نیک شہزادی ہے۔ جب گھر کے قریب پہنچتا ہے تو دیکھ کر حیران ہے کہ لوگوں کا ہجوم ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے کہ اس کے مکان جو فلاں بچی کا ہے آج لوگوں کا ہجوم کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے، لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی وجہ سے اس بچی نے اپنے دونوں آنکھیں نکالی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ بیٹا نوجوان تو پوچھتا ہے نا یہاں گڑبڑی کیوں ہے، تو پوچھتا ہے نا یہاں شور کیوں مچا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ کل دن میں جو ہے اس نوجوان بچی نے اپنی دو آنکھیں نکال کر ایک نوجوان کو تحفے میں پیش کر دی، اور رات بھر جو ہے ان آنکھوں سے خون نکلتا رہا، آنکھوں سے خون نکلتا رہا، رات بھر خشیت الہی میں رہی اور رات بھر کمزور ہو کر جسم کا سارا خون ختم ہو گیا اور اس بچی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسن نوجوان جو ہے اپنے سینے پہ تماشا مارتا ہے، اپنے بالیں کھینچتا ہے اور بے چین بے قرار ہو جاتا ہے اور دل میں کہتا ہے کہ مولا اس بچی نے اگر معاف نہیں کیا تو میرے گناہ کا کیا ہوگا؟ زاروں قطار رونے لگے، رات بھر روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رات بھر روتے رہے، انہوں نے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اللہ نے ان کے توبہ کو قبول کیا اور ایسے قبول کیا کہ دوسری رات جب سو گئے تو وہی نیک خاتون جو ہے خواب میں آتی ہے، وہی نیک خاتون جو ہے خواب میں آتی ہے۔ حسن نوجوان نے کہا کہ اے میری بہن مجھے معاف کر دے، میں نے اللہ سے توبہ کیا ہے، میں اپنے گناہ پہ شرمندہ ہوں، میں اپنے گناہ پہ نادم ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ خواب کے عالم میں وہ محترمہ وہ نیک بچی کہتی ہے اے حسن نوجوان تیرا رونا اللہ کو پسند آ گیا ہے، جب میں نے بھی معاف کر دیا اللہ بھی تجھے معاف کر دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حسن نوجوان کہتا ہے کہ یقیناً تو اللہ کی بندی ہے، یقیناً تو باحیا عورت ہے، یقیناً تو اچھے گھرانے کی بچی ہے، میرے لیے کچھ نصیحت کر، میرے لیے کچھ نصیحت کر۔ خوابی کے عالم میں حسن نوجوان جو ہے اس خاتون سے کہتا ہے کہ میرے لیے نصیحت کر، تو وہ نیک خاتون کہتی ہے اے حسن تیرے لیے صرف دو نصیحتیں ہیں،
پہلی نصیحت یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے اپنی نظریں نیچے رکھا کرو. اے حسن پہلی نصیحت یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی نظریں نیچے رکھا کرو. اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ ایک بار توبہ کرو تو دوسری بار جو ہے اس گناہوں کی طرف نہ جاؤ. حسن خواب میں پوچھتے ہیں اے نیک محترمہ, اے نیک بیٹی ذرا یہ تو بتا, اے نیک بچی ذرا یہ تو بتا کہ اگر میں زندگی بھر جو ہے بدنگاہی سے بچا رہوں گا, اپنی نظروں کی حیا کروں گا اور گناہ کر کے پھر اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا تو اللہ اس کا انعام کیا دے گا؟ تو وہ نیک خاتون کہتی ہے کہ اللہ تجھے دنیا میں یہ انعام دے گا کہ تجھے اپنا دوست بنا لے گا. دنیا میں یہ انعام دے گا کہ تجھے اپنا دوست بنا لے گا. نوجوانوں اللہ کو دوست بناؤ. نوجوانوں عیش اور عائش کرنے والوں کو دوست نہ بناؤ, شراب پینے والوں کو دوست نہ بناؤ, زنا کرنے والوں کو دوست نہ بناؤ. اللہ کی ذات کے ساتھ رشتہ تعلق جوڑ لو, اللہ کو دوست بناؤ. جو اللہ کا دوست بنتا ہے زمین کے اوپر بھی جو ہے غمزدہ نہیں ہوتا, زمین کے اوپر بھی کامیاب رہتا ہے اور زمین کے نیچے بھی کامیاب رہتا ہے. وہ حسن نوجوان کون ہے؟ آج اسلام کے اندر ساری دنیا جن کا نام پڑتی ہے وہ حضرت سیدنا حسن بصری ہے. وہ حضرت سیدنا حسن بصری ہے جو غوث اعظم کے بھی استاد ہے. وہ سیدنا حسن بصری ہے. اس دو آنکھوں کی وجہ سے انہوں نے ایسی توبہ کی کہ آج ہم ان کا نام لیتے ہیں عزت کے ساتھ. اللہ نے ان کو دوست بنا لیا, اللہ نے اپنا قرب عطا کیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے اولیاء اللہ, بڑے بڑے محدث مفکر ان کے یہاں کے درس حاصل کرتے تھے. وہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. تو نوجوانوں اس واقعے سے ہمیں عبرت کیا ملی؟ کتاب اٹھا کے دیکھیے کہ ان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ جس دن سے آپ نے توبہ کی ان کے شاگردوں نے لکھا ہے کہ امام حسن بصری کبھی آسمان کو نہیں دیکھی. ان کی نظر کبھی آسمان کی طرف نہیں ہوتی, ہمیشہ ان کی نظریں زندگی بھر آخر لمحات تک سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی نظریں نیچے رہا کرتی تھی. آج ہمارے نظروں کے حیا کا عالم کیا ہے؟ ہم تو اپنے غیر تو غیر, ہم تو اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتے. عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیے, آنکھوں میں حیا پیدا کیجیے, آنکھوں میں شرم پیدا کیجیے. جس کو آپ گھور کے دیکھتے ہیں وہ رشتے میں ہماری ماں یا بہن ہوتی ہے. المسلم واخو المسلم, یعنی ایمان والی ہر بہن ہماری بہن ہے, ایمان والی ہر عورت ہماری ماں ہے. اس کو گھور کے نہ دیکھے, بہت بڑا گناہ ہے. بے شمار ایسے واقعات ہے, کیا عرض کرتا چلوں کہ